جنہوں نے اس کام کو شروع کیا ان لوگوں نے یہ بات بتائی کہ کام میں چلنے والے 3 طرح کے لوگ ہیں، تبلیغ میں آنے والے 3 طرح کے لوگ ہیں، اور فرمایا 2 قسم جو پہلی ہیں وہ موت تک لگے رہیں گے، ایمان نہیں مل سکتا ان کو۔ ایک تو فرمایا کہ فرصت والے ہیں جو فرصت کی وجہ سے وقت لگا دیتے، اتنی فرصت بھی اتنا وقت لگا دیتے ہیں وہ، اور ایک حالات والے ہیں جو حالات پریشانی مصیبتیں گرتی ہیں، کاروبار فیل ہو رہا ہے، بیماریاں نہیں ٹھیک ہو رہی ہیں، مقدمے میں پیسہ خرچہ کرنے کے بعد بھی ہمارے موافق فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، تو آدمی جماعت میں جاتا ہے، تو حالات اور پریشانی سے مجبور ہو کر جماعت میں گیا ہے۔ مولانا یوسف صاحب اللہ نے فرمایا یہ 2 قسمیں موت تک لگے رہیں گی، ایمان نہیں ملے گا، اور تیسری قسم وہ ہے جو فرماتے تھے اپنے یقین اور ایمان کو بدلنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر یقین ایمان بدلنے کے لیے وہ جائے گا جو یہ سمجھے گا کہ یقین ہمارے پاس نہیں ہے، ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑا دھوکہ تو یہی لگا انسان کا، کیا چاہا ایمان بھی نہیں ہمارے پاس۔ تو جب انسان کسی چیز کے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ قدم تھوڑے اٹھاتا ہے۔ جب آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس ہے تو اس کو ضرورت ہی نہیں، اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایمان کی طرف سے دھوکہ لگا کہ ایمان تو ہمارے پاس ہے ہی۔ سب سے زیادہ مطمئن آدمی ایمان ہی کی طرف سے ہے، اور ہر چیز کے لیے محنت کر رہا ہے انسان، اور جبکہ سب سے زیادہ فکر کی جو ضرورت ہے، سب سے زیادہ محنت کی جو ضرورت ہے وہ ایمان ہی کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر انسان کہیں بھی کسی لین میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایمان کے بغیر یہ چاہے جہاں پہنچ جاوے ناکام، چاہے حکومت میں ہو ناکام، تجارت میں ہو ناکام، زراعت میں ہو ناکام، ساری دنیا کی زمین دے دیا ہمیں ایمان نہیں ناکام، ساری دنیا کی حکومتیں مل جائیں ایمان نہیں ناکام، ساری دنیا کے دکانیں مل جائیں ایمان نہیں ناکام، ساری دنیا کو سونا مل جائے ایمان نہیں ناکام۔ آپ ایمان کہتے کسے ہیں اور ایمان آئے کہ کسے، یہ سمجھنے کی ہے، اتنی سی بات ہے۔ ایمان وہ کیسے بنے گا ہمارا؟ ایمان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلمہ دیا ہے، سمجھ نا، ایمان بنانے کے لیے کلمہ دیا ہے، اور کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمے کا لفظ ہے۔ کسی بھی چیز کے لفظ سے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا، لفظ کہنے میں دیر بھی نہیں لگتی، لیکن حقیقت حاصل کرنے کے لیے محنت ہے ہر چیز کی۔ میں لفظ سونا ہے کہنے میں دیر لگی، اور 10 گرام سونا لینا ہو تو 40,000 روپے ہونا چاہیے، 1,000 روپے کا مجھے دکاندار نہیں دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ تعلقات آپ کے ہیں تو کہیں گے بعد میں دے دینا، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ 1,000 روپے نہیں، چلو ٹھیک ہے لے لوں۔ لیکن لفظ سونا کہنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے، اور اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو سونے کے تصویر اپنے ہاتھ سے بنا لو، سونے کی زیور قلم سے بنا دے گا انسان۔ یہ موبائل کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، کمپیوٹر سے اس کی چیزیں نکال لو سونے کی، سونے کے پہاڑ نکال لو، کمپیوٹر سونا بنا دو، تو کیا سونا مل گیا آپ کو؟ سونے کی ساری جانکاری ہونے سے بھی آپ کو سونا نہیں ملے گا۔ بھائی سونے کی ساری جانکاری آپ لے لو، کتنے قسم کا سونا ہوتا ہے، گولڈ کتنے قسم کا ہوتا ہے، اس کے کتنے نام ہیں، اور کہاں کہاں سے نکلتا ہے، کس ملک کا سونا کتنے کیسی اس کی کوالٹی ہے، یہ ساری چیز کی جانکاری ہو جائے تو کیا سونا آپ کے پاس آ گیا؟ اور کسی چیز کی آپ کو جانکاری نہ ہو، جتنے روپے کا سونا ملتا ہے اتنے روپے جیب میں رکھو، دکاندار پر چلے جاؤ سونا لے آؤ، کام ختم، سمجھ رہے نا؟ ایسے ہی ساری چیز کی آپ کو جانکاری ہو گئی، قرآن حدیث بھی آپ نے پڑھ لیا اور اس کی معلومات بھی حاصل کر لی، لیکن ایمان جس طریقے سے سیکھا جاتا ہے وہ طریقے سے سیکھے گا، ایمان حاصل نہیں کیا تو ایمان آپ کے پاس نہیں آ جائے گا، سمجھ لینا۔ ہم لوگوں کی جانکاری تو کتابوں کے ذریعے ہے نا، کوئی نبی تو بتلا نہیں رہا، نبی کے بعد جو ہمارے دین کے اعتبار سے جو بڑے تھے علماء مشائخ، انہوں نے جو کتابوں میں جمع کر دیا ہے ہماری آپ کی آسانی کے لیے، یہ بڑی خدمت کی، بڑا کام کیا، تو اس کے ذریعے ہم لوگوں کو معلومات ہو رہی۔ منافقین نے تو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس میں کوئی واسطہ بھی نہیں بیچ میں۔ ہم سے اور آپ سے کوئی کہے کہاں آپ نے پڑھا ہے تو ہم کتاب کا حوالہ دیں گے، یاد ہو یا نہ یاد ہو،
آدمی دلیل مانگتا ہے کہاں لکھی ہوئی یہ بات، کہاں سے آپ نے پڑھی ہے؟ منافقین تو ڈائریکٹ نبی سے سنتے تھے، وہاں کوئی بیچ میں واسطہ ہی نہیں۔ آپ بتاؤ اس سے پکی کون بات ہو سکتی ہے؟ ان کی جانکاری، ان کی معلومات کتنی بڑی ہوگی اندازہ کو، جو ڈائریکٹ نبی سے سن رہے ہیں، براہ راست انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہیں۔ لیکن ایمان سیکھنے کی جو ترتیب بتلائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں شک کیا، اس پر نہیں آئے تو ایمان نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب سے نیچے جہنم میں رہیں گے۔ یہ ایسا نہیں تھا منافقین کو نہیں معلوم تھا، بھائی جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ سارے صحابہ کے سامنے فرماتے تھے، اس میں منافقین بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ چلو کفار مشرکین آپ کی مجلس میں نہیں ہوتے تھے، لیکن منافقین تو آپ کے ساتھ میں رہتے تھے، ساری باتیں سنتے تھے اور معلومات تھی ان کو۔ تو اگر معلومات کا نام ایمان ہے تو ان کے پاس ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے جہنم میں منافقین جائیں گے۔ اندازہ لگا سب سے خطرناک جو عذاب ملے گا وہ منافقین کو ملے گا۔ سب سے صحیح معلومات ان کو تھی، یعنی جتنی معلومات صحابہ کی تھی اتنی معلومات ان کو تھی۔ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے وہ بات ان سے بھی فرماتے تھے۔ ایک مجلس میں آپ جو بات فرماتے تھے وہ سب سنتے تھے ایک ساتھ۔ اب اس پر غور کرو آپ کہ معلومات ان کی سیم تھی کہ نہیں تھی، کوئی فرق تھا ان کو؟ جہنم کے سب سے نیچے کہے جائیں گے۔ اور عمل بھی کیا، ایسا نہیں ہے، عمل بھی کیا ہے، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج کیا، زکات دیا، داڑھی رکھاتے تھے، کرتا پاجامہ پہنتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ منافقین تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، آپ تھوڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی تھوڑے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ مدینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلہ لاویں گے، کب؟ جب دجال آئے گا، 3 مرتبہ جھٹکے لاویں گے اللہ، جتنے منافق ہوں گے سب نکل جائیں گے۔ یہ حدیث کی بات ہے، نبی کی بات ہے۔ آپ بتلاؤ گے منافقین نہیں ہوں گے تو یہ کہاں سے آگے منافقین؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال آئے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ مدینے میں 3 جھٹکے لاویں گے، زلزلے کے زمین ہلاویں گے تاکہ منافقین بھاگ جائیں۔ تو منافقین وہاں سے بھاگ جائیں گے، ایمان والے بچیں گے صرف، کیونکہ دجال مکہ مدینے میں جا نہیں پائے گا، ساری دنیا میں چلا جائے گا۔ اندازہ لگاؤ۔ تو منافقین ہر زمانے میں رہیں گے۔ منافق مکے میں نہیں تھے، مدینے میں تھے، غور کرو۔ جبکہ محنت اور مشقت اور حالات زیادہ مکے میں تھے، مخالفت زیادہ مکے میں تھی، لیکن منافق کوئی نہیں تھے، اس لیے مکے میں کوئی عمل ہی نہیں، صرف ایمان سے گلا یار، کوئی عمل نہیں۔ مدینے میں اللہ تعالیٰ نے عمل دیا ہے، اور عمل جب دیا ہے سبب کے مقابلے پر دیا ہے۔ جس لین کا جو حکم دیا اس کے مخالف ماحول میں دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی دیکھو، مخالف ماحول میں۔ کھجور میں برکتیں جب اللہ تعالیٰ نے دی اور 1 مرتبہ پیدا ہوتی تو 2 مرتبہ پیدا کیا، مخالف ماحول میں وعدہ کیا۔ یہاں سے جب نکل گئے تبوک میں 3 سال کے قحط کے بعد کھجور آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دے نکل جاؤ مدینہ جاؤ، سب کو نکالا، سارے صحابہ چلے گئے، کھلا منافقین بچے تھے، لیکن اور منافقین وہاں، کچھ منافق وہاں بھی گئے تھے۔ یہ دیکھو پہلے چلے گئے وہاں، سب سے زیادہ سخت سفر تھا، یہ گرمی سب سے زیادہ تھی، اور یہ کاروباری اعتبار سے سب سے بڑا مجاہدے والا تھا، کیونکہ 3 سال کے قید کے بعد ہم کھجور آئے تھے پیڑ میں، توڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں وعدہ کیا 2 مرتبہ پیدا ہونے کے کھجور۔ اور سب سے زیادہ صحابہ پریشانی میں، تکلیف میں، تنگی میں، خوف میں، جو خندق میں تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں کیسر و قصراط کے محلات کے فتح ہونے کے وعدے کیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدے فرماتے تھے اپنے صحابہ سے اللہ تعالیٰ کے، وہ مخالف ماحول میں فرماتے تھے اور سبب کے مقابلے پر فرماتے تھے۔ دنیا والوں کے تجربے ہیں اور دنیا والوں کی محنتیں ہیں کہ صاحب مال لگانے سے مال بڑھتا ہے، یہی تو سارا تجربہ دنیا والوں کا ہے، اور اسی پر تو ساری محنت ہے۔ ابھی کوئی آدمی کہے کہ بھیا بہت غریب ہیں، اور تو آدمی کہے کہ بھیا کوئی کام کر گئے، پیسے نہیں ہے کیا کرے؟ اب آدمی سب سے پہلے یہ ارادے کہ بھیا کوئی کام کر لو، تو کہے گا پیسے نہیں، تو کہے گا جب پیسہ نہیں تو کیا کرو گے پھر آپ؟ کوئی آدمی رائے دے کہ یہ کام کر لو، کپڑا لا کر بیچو، یا فلاں جگہ دکان کھول لو، یا گاڑی خرید لو، یا کارخانہ لگا لو، کہ بھیا اتنا پیسے نہیں ہے، تو کہے گا پھر کوئی بات نہیں، پھر آپ مزدوری کرو۔ ہر آدمی دنیا کے سبب سے لینے کا جو راستہ بتائے گا اس میں مال لگانے کے بعد مال ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال بڑھانے کا جو فارمولہ اپنی امت کو بتلایا، مال اپنے پاس سے دینے کے بعد مال بڑھے گا۔ آپ نے فرمایا صدقے سے مال بڑھے گا، تو صدقے سے تو مال چلا جائے گا، غور کرو، صدقے سے تو مال چلا جائے گا نا، لیکن نبی کی بات کیا ہے؟ صدقے سے مال بڑھے گا۔ یہ دیکھو پہلے دنیا والے ابھی بخار آ جائے کسی کو
ہر دنیا کے ڈاکٹر حکیم بتلاوے گا کہ دیکھو ٹھنڈا پانی استعمال مت کرنا، ٹھنڈا اور نہانا نہیں. ٹھنڈے سے منع کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بھیا ٹھنڈی سے بچو خالی بس، ٹھنڈی چیز کھاؤ نہیں اور ٹھنڈی استعمال نہ کرو. یہ تو بتلاتا ہے ہر ڈاکٹر حکیم میں بتلاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بخار آوے تو غسل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بخار آتا تھا تو سحری کے وقت میں غسل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتاؤ. اور ڈاکٹر حکیم اگر بہت کہیں کہ بھیا اگر نہانا ہی ہے تو پھر تھوڑا دھوپ نکل آئے تو پانی گرم کر کے نہاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باسی پانی سے غسل کرتے تھے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار آوے تو اس کو جب غسل کرو. یہ دیکھو نبی کی بات ہے. اور جب ڈاکٹری ان کی ڈاکٹر والوں کی فیل ہو جاتی ہے نا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہت ہلکا کر کے لوگ پیش کرتے ہیں کہ جب نہیں اتر رہا جاؤ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور بخار بہت تیز ہے دوا دے گا انجیکشن لگائے گا. آپ بخار نہ کم پڑے پھر آپ جاؤ شام کو ڈاکٹر بخار نہیں کم پڑے گا پھر انجیکشن لگانا پڑے گا ایک اور وہ لگا پھر نہ اترے اور پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ ڈاکٹر صاحب بخار ابھی کم نہیں پڑا اور تیز ہوا ہے تو کہے گا پھر آپ ایسا کرو کہ اب آپ ان کا سارا بدن کپڑے سے پوچھ دو. اب ان کی ساری ڈاکٹری فیل ہو گئی نا تو آپ اس سنت کی ہلکی چیز لائے ہیں. حالانکہ پوری بتلا دیں اگر تو پورا فائدہ ہو جائے. تو کہتے ہیں ہاں کچھ تو کم پڑا ہے. اب بدن پوچھا تھا تو کچھ کم پڑ گیا ہے. تو جس حساب سے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کیا اس حساب سے فائدہ ہوا اللہ نے کر دیا. تو نبی کی جو بات ہے وہ دنیا والوں کے تجربے کے خلاف ہے. آپ سمجھ لو. ہاں دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ عزت اور شہرت اور ساری چیزیں چاہیے تو مالداروں کے ساتھ میں رہو، عزت بڑے آدمی کے ساتھ میں رہو، نیتا لوگوں کے ساتھ میں رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی حاصل کر لو اللہ عزت دیں گے. غریبوں کے ساتھ میں رہو، صلہ رحمی کرو گے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ عمر بڑھائیں گے. دنیا والے بتلاتے ہیں کہ بڑھیا سے بڑھیا چیزیں کھاؤ، بڑھیا خوشحالی میں رہو، آرام میں رہو، ٹینشن نہ کرو، پہلوانی کرو، دودھ پیو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلہ رحمی کرو تو مال بھی بڑھے گا اور عمر بھی بڑھے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں جو آپ کے اللہ کے باتیں جو آپ نے سنا اپنی امت کو وہ مقابلے پر ہیں. سبق کتنا سمجھ لینا اس کے خلاف ہیں. دنیا والوں کو مال آتا نظر آتا ہے دکان اور اسباب پر محنت کرنے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز روزی کی کھینچنے والی ہے. نماز کے جب آؤ کہ دکان چھوڑ کے آپ کو آنا پڑے گا. آنا پڑے گا کہ نہیں آنا پڑے گا؟ دکان بند کر کے آنا پڑے گا، کارخانہ بند روک کر آنا پڑے گا، کھیتی سے چھوڑ کر آنا پڑے گا، نوکری سے چھوڑ کر آنا پڑے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نماز روزی کو کھینچنے والی کوئی چیز نہیں کھینچ سکتی سوائے نماز کے. استغفار پر روزی ملے گی، صدقے سے مال بڑھائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعدے ہیں وہ مقابلے پر ہیں. اتنا سمجھ لینا سبب کے مقابلے پر ہیں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کرتے تھے اپنے صحابہ سے تو جو لوگ شک کیا کہ صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ بغیر اسباب کیسے ہو جائے گا، بغیر مال کے کیسے ہو جائے گا، وہ منافق بن گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر شک کیا. کیونکہ مکے میں کوئی عمل نہیں تھا، سیدھے سیدھے ایمان سکھلانا. اور جب مدینے میں آئے تو عمل سبب کے مقابلے پر ہے. آپ بتاؤ صحابہ اس راستے سے مالدار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کوئی صحابی نے کوئی کارخانہ لگایا، کوئی فیکٹری لگائی کہ اپنے لڑکے کو کہیں کوئی کام سکھلایا؟ ہم لوگ تو ہوتے چلو ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کی زندگی دین کے راستے میں لگے، لڑکے کو کوئی کام سے لگا جائے. گھر میں بھی کہا جائے تم تو دین میں لگے نہیں ہو لیکن لڑکے تو کم سے کم دنیا میں لگاؤ. لیکن کسی صحابی کے بارے نہیں بتلا سکتے. تو کسی صحابی نے اپنے لڑکے کو نوکری کرائی ہو، کسی صحابی نے اپنے لڑکے کو کوئی کام سکھلایا ہو، ہاں ایمان سکھلایا، اللہ سے لینے والا بنایا. تو صحابہ اس راستے سے مالدار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس راستے سے ان کو عزت ملی کہ نہیں ملی؟ دنیا پر غلبہ حاصل کیا کہ نہیں حاصل کیا؟ تو معلومات الگ چیز ہے اور ایمان کا سیکھنا الگ چیز ہے. اس لیے کلمے کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے محنت ہے. آپ سمجھو ہر چیز کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے محنت ہوتی ہے. مگر اب دیکھو یہی کہ ہر کام کرنے والا مولانا یوسف صاحب کے بیانات پڑھے کاہے کے لیے؟ کیونکہ وہ جو محنت کا طریقہ انہوں نے سمجھایا تھا ان کے انتقال کے بعد سے جب تھوڑی لین بدلی تو وہ محنت ختم ہو گئی، ساری چیزیں آ گئیں. ایمان سیکھنے کی ایک محنت ہے، اس محنت کو نہیں کرو گے آپ پوری زندگی فضائل پڑھتے رہو، ایمان تھوڑے بنے گا آپ کا. فضائل سے آپ کے اندر عمل کا شوق پیدا ہوگا، لیکن اللہ کے وعدے جب پورے ہوں گے ایمان بنے گا. اور اب وہ محنت تو چھوٹ گئی، اب خالی یہ جملہ رہے گا کہ صاحب ایمان سیکھنا ایمان بنانا، ایمان سیکھنا ایمان بنانا ہے. تو آپ کو ابھی جماعت آپ کی طے ہوئی ہے وہاں جانا ہے، تو اگر یہ کہتے رہو خالی
کہ فلاں جگہ جانا ہے ٹرین سے جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے ٹرین سے جانا، پہنچ جاؤ گے۔ اس کے لیے جتنی چیزیں درکار ہیں وہ سب کام کرو گے آپ۔ اس کے لیے پہلے ٹکٹ پہلے آپ چیک کرو گے۔ اب موبائل کا زمانہ، موبائل میں دیکھو گے کون سی ٹرین اس روٹ پر جاتی ہے اور اس میں کتنی سیٹیں خالی ہیں، کتنے کا ٹکٹ ہے۔ پھر آپ ریلوے کی کھڑکی پر جاؤ گے، سب کے نام لکھ کر لے جاؤ گے، فارم بھرو گے، ان کا نام ہے اور ان کی عمر اور میل ہے کہ فیمیل، ایڈریس پورا فارم بھر کر دو گے تو اس پر آپ کو ٹکٹ ملے گا۔ پھر جس ٹائم گاڑی آتی ہے اس ٹائم آپ کو وہاں پر فارم پر جانا پڑے گا، گاڑی کا انتظار کرنا پڑے گا، جس ڈبے میں جس کوچ میں آپ کا ریزرویشن اس میں سیٹ پر بیٹھنا پڑے گا، پھر گاڑی آپ وہاں پہنچائے گی، آپ کو وہاں اترو گے۔ یہ ساری پرکریا آپ کو کرنی پڑے گی تب جا کر آپ وہاں پہنچ پاؤ گے۔ خالی جملہ کہتے رہو کہ صاحب ٹکٹ لینا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے، وہاں جانا ہے، فلاں گاڑی جاتی ہے اس سے جانا ہے، فلاں گاڑی ہے، نہیں پہنچ پاؤ گے۔ ایسے ہی جملہ بولتے رہو گے کہ ایمان سیکھنا ہے، ایمان بنانا ہے، یہ جملے تھوڑے ایمان بنے گا۔ یہ تو ایمان بنانے کی ایک تقریر سمجھ لو، کہہ لو، یا ایک جملہ کہہ لو۔ آدمی پوری زندگی کرتے رہے کہ شادی کرنا ہے، شادی کرنا تو شادی ہو جائے گی۔ کھانا بنانا ہے کہتا رہے، کھانا تھوڑے بن جائے گا۔ کھانا بنانے کے لیے اتنا سامان جائے وہ سامان لانا پڑے گا، چولہا جلانا پڑے گا، برتن لانا پڑے گا، زیادہ لمبا چوڑا انتظام کرنا، باورچی میں لانا پڑے گا اور سارا اس کے مطابق سارا مٹیریل لانا پڑے گا، پھر اس تیار ہوگا کھانا۔ ایسے ہی ایمان سیکھنے کی ایک محنت ہے۔ اس جملے کہنے سے کھانا ایمان نہیں بنتا ہے۔ ایمان سیکھنا ہے اور ایمان بنانا ہے۔ ایمان بنے گا تو یہ ہو جائے گا، ایمان بنے گا تو یہ ہو جائے گا، لیکن وہ ایمان بنے گا کیسے؟ مسئلہ تو یہ ہے۔ ایمان بنانے کے لیے یہ کلمہ دیا، یہ کلمہ جو ہے ایمان کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کلمے کے بارے میں غور کرو، اس کے مطابق بولنا، اس کے مطابق سوچنا، اس کے مطابق چلنا اور یہ اسی کے دعا مانگنا اللہ تعالیٰ، اس کے مطابق سارے کام کرنے پڑیں گے۔ بولنا کیا؟ کلمہ ہی بولنا ہے۔ ہاں، اس لیے اسلام میں داخلے کی پہلی شرط ہے، پہلے آپ سمجھ لو، نماز کے راستے سے مسلمان نہیں ہوتا آدمی، روزے کے راستے اسلام میں نہیں آتا ہے، نماز کے راستے اسلام میں نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنے کے راستے اسلام میں نہیں آتا۔ ہاں سمجھے گا ان کے راستے سے، آپ غور کرو، اسلام میں آنے کا کیا راستہ ہے؟ کلمے کی گواہی۔ کوئی نماز شروع کر دے کلمے گواہی نہ دے، اسلام میں نہیں آیا ہے۔ کوئی روزہ رکھنے لگے کلمے گواہی نہ دے، اسلام میں نہیں آیا ہے۔ داڑھی رکھا لے کلمے گواہی نہ دے، اسلام میں نہیں آیا ہے۔ اور اسلام کے سچے دل سے کلمے کی گواہی دے دے، نماز بھی نہ سیکھا ہو، روزہ بھی نہ رکھا ہو، داڑھی بھی نہ رکھا، لیکن ایمان اسلام میں آ گیا، وہ مسلمانوں کی فہرست میں آ گیا وہ۔ تو اسلام میں آنے کا بھی یہی راستہ ہے اور جانے کا بھی یہی راستہ سمجھ، اس کا انکار کرتے اسلام سے چلا جائے گا۔ اس لیے اب پہلا کام ہے کلمہ بولنا۔ اس سے آگے زیادہ سے زیادہ اگر ہم لوگ بولتے بھی ہیں تو کیا بولتے ہیں جس سے ہم لوگوں کو کوئی واسطہ نہیں۔ آدمی بولتا ہے پہاڑ، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، چیٹی سے لے کے جبریل تک، قطرے سے لے سمندر سے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو قطرے سے بھی کوئی واسطہ نہیں، سمندر سے کوئی واسطہ نہیں، ذرے سے کوئی واسطہ نہیں، پہاڑ سے کوئی واسطہ نہیں، چیٹی سے کوئی واسطہ نہیں، جبریل سے کوئی واسطہ نہیں ہے کوئی واسطہ۔ یہاں تک کوئی کسی نے کہا کہ صاحب کرنے والے تو اللہ ہیں مگر پھر سمندر کے بغیر کیسے کر دیں گے؟ کوئی کہتا ہے کرنے والے تو اللہ ہیں مگر پہاڑ کے بغیر کیسے کر دیں گے؟ کرنے والے تو اللہ ہیں مگر جبریل کے بغیر کیسے کر دیں گے؟ کوئی نہیں کہتا ہے کرنے والے تو اللہ ہیں، چیٹی کے بغیر کیسے کر دیں گے؟ ذرے کے بغیر کیسے کر دیں گے؟ ہاں یہ کہتا ہے کرنے والے تو اللہ ہیں مگر دکان کے بغیر سے کیسے کریں گے؟ کرنے والے تو اللہ مگر مال کے بغیر کیسے چیزیں مل جائیں گی؟ کرنے والے تو اللہ کے کھیت پر کسان محنت نہ کرے تو غلہ کیسے پیدا ہوگا؟ آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ تو جن چیزوں میں یقین پھنسا ہوا ہے وہاں سے نکالنا ہے، اس کے خلاف زبان کا استعمال کرنا ہے، اس کے خلاف آدمی نہیں بولتا ہے۔ یہ دیکھو پہلے، ہاں اس کے خلاف نہیں بول رہا ہے انسان، اور سب کے خلاف بول رہا ہے۔ 250 گرام پاخانہ جیب میں رکھے ہیں اور سارے ہندوستان سے پیخانہ صاف کیا جا رہا ہے تو بدبو ختم ہو جائے گی۔ اس پہ عطر لگا رہے ہیں اور سارا پیخانہ صاف کیا جا رہا ہے، سارے نالے ساری گندگی صاف کی جا رہی ہے، جیب میں رکھے 250 گرام، جو جیب میں رکھے اس کو نکال کے پھینکو پہلے، ہاں باقی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، بدبو ختم ہو جائے گی۔ جیب صاف کر لو، دھل لو، اس کو پاک کر لو، جو طریقہ ہے پاک کرنے کا، بدبو ختم۔ ایسے جن چیزوں میں یقین ہمارا پھنسا ہوا ہے، پرورش جہاں سے ہوتی نظر آ رہی ہے، اس کے خلاف بولنا ہے، اس کے خلاف سوچنا ہے، اس کے خلاف چلنا ہے، اس کے خلاف سننا ہے، ہاں اس کے مطابق نہیں سننا ہے، اس کے خلاف سننا ہے۔ تو ابھی تک یقین یہی بنا ہے کرنے والے تو اللہ ہیں، لیکن جن شکلوں پر انسان محنت کر رہا ہے اس کا یقین ہے، دکان والے کا دکان کا یقین، کھیتی والے کے کھیتی کا، نوکری والے کے نوکری کا، حکومت والے کا حکومت کا۔ ہر آدمی کو اپنے اپنے سبب سے یقین بنا ہوا ہے۔ سبب کے یقین توڑنے کے نہیں، اگر آپ کے پاس
گھر میں 10 لاکھ روپے رکھا ہے اور ڈاکہ پڑ جائے کتنا افسوس ہوئی ہے. اور آپ کے 10 لاکھ روپے رکھے رہیں اور کیا کہتے ہیں بینک آف انڈیا میں ڈاکہ پڑ جائے, سارا پیسہ چلا جائے, تو آپ کو کوئی افسوس نہ, ہم کا کریں, ہمارا پیسہ تو محفوظ ہے ہی ہے. اس لیے بس یقین وہاں سے نہیں جڑا ہوا, اس پر کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے. ہاں, گھر میں جو زیور رکھا اگر ڈاکہ پڑ جائے, چوری ہو جائے تو کتنا افسوس ہوتا آدمی. عورتیں بھی روت ہیں, سب پورا گاؤں روت ہے, رشتے دار روت ہیں. اور اس کے علاوہ پورے ہندوستان کا جو سونا وہ چوری ہو جائے, کوئی مطلب ہے نہیں, ہم سے کیا مطلب, ہمارا تو محفوظ ہے. تو یقین یہاں سے جڑا ہوا ہے, جہاں سے یقین جڑا اس کا یقین نکلنا اصل ہے, کیونکہ کرنے والا اللہ ہے. اور دکھلائی یہاں سے دے رہا ہے, جہاں سے دکھلائی دے رہا ہے وہاں سے یقین بنا ہے. صرف اللہ نے دکھلائی دے رہے ہیں, اللہ کی قدرت نے دکھلائی دے رہے ہیں, باقی سب چیزیں دکھلائی دے رہے ہیں. تو جو آنکھ دیکھ رہے اسی کے یقین تو دل کے اندر بنا ہوا ہے, اور زبان اسی پر چل رہی, آنکھ جو دیکھ لے زبان اس پر چل رہی. ایک تو دیکھے ہوئے پر زبان چلتی ہے اور ایک خبر پہ چلتی ہے, ایک نبی بتلا رہے ہیں, ایک اللہ بتلا رہے ہیں. انسان آنکھ کے دیکھے ہوئے پر چل رہا ہے اور اسی کو معلومات سمجھ رہا ہے, حالانکہ یہ حالت ہے. معلومات اس کو کہتے ہیں, علم اس کو کہتے ہیں صحیح معلومات کو, صحیح جانکاری کو اس کو کہتے ہیں نا, صحیح جانکاری ہو اس کو کہتے ہیں. ابھی مان کے چلو ایک 5 سال کا بچہ آوے کہے کہ ابا یہاں پہلے تالاب تھا ختم ہو گیا ہے, یہ تالاب کے اندر سورج دکھلائی ہے, تو آپ مان لو گے کہ یہ جانکاری صحیح نہیں ہے, سورج آسمان میں ہے, دکھلائی یہاں دے رہا ہے, نہیں مانے گا کوئی اس کی بات, بچے کی بات. ہاں, تو صحیح جانکاری صرف اللہ کو, کسی کو نہیں ہے. کب کیا ہونا ہے, کیا کرنا, اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں. ہاں, اور اللہ نے اپنا جاننا قرآن میں بتلا دیا ہے, اپنا کرنے کا ضابطہ بس نبی کے ذریعے بتلایا, کسی کو نہیں. نبی بتلا سکتے ہیں اللہ کے علم کی باتیں, کہ اللہ کس پر کیا کرتے ہیں وہ قرآن میں ہے, نبی نے بتلایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, باقی کسی کو نہیں معلوم. اصل تو اللہ کو معلوم ہے, وہ نبی بتلا رہے ہیں. ہاں, بخار کہاں سے ان کو تھوڑے پتا ہے, انہوں نے ہوا سے جوڑ دیا, موسم سے جوڑ دیا, مولی سے جوڑ دیا, ٹھنڈے پانی سے جوڑ دیا, سب چیزوں سے جوڑ دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخار ایک مخلوق ہے, اللہ جس کے بعد بھیجتے اس کے اوپر آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخار جہنم کی گرمی, جہنم کی جو ہے بھاپ ہے, اور یہ روح کی صفائی کرنے کے لیے آتا ہے. یہ نبی کی بات ہے. تو اصل چیز ان کو تھوڑے معلوم ہے, اصل چیز تو نبی کو معلوم ہے. اگر آدمی نبی کی بات تو ایمان سیکھنے پر آئی نہیں, ایمان سیکھنے پر نہیں, کیونکہ وہ ساری چیزیں غیب کی ہیں. غیب کی چیزیں نبی بتلا رہا. جیسے بچہ ہے, بچے ابھی جو آپ کا 3 سال کا بچہ ہو, ابھی اس کے سامنے جو ہے کیا کہتے ہیں بہترین قسم کی چاکلیٹ لا کر رکھو, اور ایک طرف بہترین قسم کا ہیرا جواہرات رکھو, سونے کا بسکٹ رکھو. ایک طرف چاکلیٹ, ایک طرف بہترین قسم کا ہیرا. چاکلیٹ پر ہاتھ ڈالے گا, ہیرے پر نہیں ڈالے گا وہ, کیونکہ یہ ملائم ہے, وہ سخت ہے, وہ پھیکا ہے, یہ میٹھی ہے. آپ اس کو سمجھاؤ کہ یہ لو ہیرا لے لو, کہے گا ارے اس کو کیا, اس سے کھائیں گے, ابھی مزہ مل رہا ہے. آپ اس کو سمجھاؤ اس میں تو لاکھوں کروڑوں ٹافیاں چھپی ہوئی, کہے گا کہاں ہے, وہ غیب میں ہے کہ نہیں ہے, سامنے تھوڑے ہیں, اور یہ سامنے ہے. تو وہ 3 سال کا بچہ سامنے والی چیز اس کو منہ میں رکھے گا, اس کے رکھے گا, اس میں مٹھائی ملے گی, اس میں نہیں ملے گا, اس کو پھینک دے گا, اس کو کھا لے گا. لیکن باپ سمجھا رہا, غیب کی بات باپ جانتا ہے, چھپی ہوئی اس میں ہے کہ نہیں ہے, یہاں نہیں ملیں گی, لیکن ہے کہ نہیں, اور ملیں گی, یقینی بات ہے. ٹافیاں بھی کھا لو گے, ختم کام. اور اس میں اتنی ٹافی لگیں گے, نسلیں در نسلیں کھائیں گی, 10 پشتے کھائیں گے, ختم نہیں, اتنی ٹافی ملیں گی. لیکن وہ دکھلائی نہیں دے رہا, وہ غیب میں ہے, یہ دکھلائی دے رہا ہے. تو مشاہدے پر چل رہا کہ نہیں چل رہا بچہ. ایک طرف 2 سال کے بچے کے سامنے ایک طرف گلوکوز کا بسکٹ رکھو پارلے جی والا, ایک طرف سونے کے بسکٹ رکھو, تو دونوں اٹھا کے منہ میں چیک کرے گا, یہ کھائے گا تو مزہ ملے گا, وہ کھائے گا تو کچھ نہیں, تو وہ پھینک دے گا, یہ لے لے گا. اب اس کو باپ سمجھاوے کہ نہیں یہ لے لو, اس میں بہت بسکٹ ہیں, لیکن کہاں ہے, لیکن وہ غیب میں ہے کہ نہیں, یقینی بات ہے کہ نہیں. یہ ایک مرتبہ کھا لے گا کام ختم, یہ ایک بسکٹ ایک مرتبہ کھائے گا, ایک پیکٹ ختم, اور وہ لے لے گا تو زندگی بھر بسکٹ کھاتے رہو, نہیں ختم ہوگا. اور ایسے ہی سبب سے آدمی کا ایک مرتبہ کام بن جاتا ہے, کام ختم. بھائی آپ کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو 100 روپے کا سامان ایک ہی بات تو ملیے, چاہے جو سامان لے لو آپ. 20 روپے درجن کیلے ہیں تو 5 درجن کیلے لے لو, 50 روپے کلو انگور ہے تو 2 کلو انگور لے لو, سنترے ہیں 50 روپے کلو 2 کلو سنترے لے لو, سیب 100 روپے کلو 1 کلو سیب لے لو, مٹھائی 200 روپے کلو آدھا کلو مٹھائی لے لو. ایک مرتبہ میں ایک 100 روپے سے ایک مرتبہ سامان ملے گا, کھا لو کام ختم, ہے کہ نہیں. دوبارہ نہیں ملے گا, بار بار نہیں ملے گا, عمل پر ملے گا, بار بار ملے گا. یہ دیکھو پہلے یہاں پہ ملے گا, مرنے کے بعد میں ملے گا, عالم برزخ میں ملے گا, ہر جگہ ملے گا, اور اس میں ایک مرتبہ ملے گا, کتنا فرق ہے.
جس کی سبب سے پرورش ہوگی ایک مرتبہ ہوگی، بس کام ختم. اور جس کی عمل سے پرورش ہوگی، نماز سے ہوگی، وہ ہمیشہ کی ہوگی. اب سچ بتاؤ، پرورش نمرود کی، قارون کی، فرعون کی، شداد کی، حامان کی، ابی بن خلف کی، سارے منافقین کی، سارے مشرکین کفار کی اللہ تعالیٰ نے کی کہ نہیں کی؟ کہ یہ بھوکے مر گئے؟ کھانا کھاتے تھے کہ نہیں کھانا کھاتے تھے؟ کپڑا پہنتے تھے کہ نہیں پہنتے تھے؟ ضرورتیں پوری کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اور انبیاء، صحابہ، اولیاء، بزرگان دین کی بھی اللہ نے پرورش کی کہ نہیں کی؟ یہ بھی لوگ کھانا کھاتے تھے. سارے انبیاء کھانا کھاتے تھے، سارے اولیاء، سارے صحابہ کھانا کھاتے تھے. لیکن سچ بتاؤ، ان کی پرورش آج ہو رہی ہے؟ قارون، فرعون، شداد، نمرود، حامان، ابی بن خلف، ابو جہل، ان کی ہو رہی ہے. اور انبیاء، صحابہ، اولیاء کی آجو پرورش ہو رہی ہے. ہو رہی کہ نہیں؟ جنت میں ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہوں گے، جو اللہ نعمت دے رہا ہوگا. آج بھی وہ علیین کے اندر ہیں، جنت والی جگہ پر ہیں. اور عالم حشر میں بھی ہوگی، جنت تک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ان کا پلنا ختم، ان کا پلنا آج بھی چل رہا ہے، کیونکہ وہ عمل سے پرورش لیتے تھے. یہ سبب سے لینے فرق ہے. جیسے ایک مرتبہ 5 روپے کا بسکٹ ایک مرتبہ کھا لیا بچے نے، کام ختم. اور سونے کا ایک بسکٹ اگر لے لے، زندگی بھر پال لے، بسکٹ کھاتا رہے، ختم نہیں ہوگا. لیکن وہ غیب میں ہے، یہ سامنے اتنا فرق ہے. وہ دکھلائی نہیں دے رہا، یہ دکھلائی دے رہا ہے. تو آج مسلمان کا حال یہی ہے، مشاہدے پر چل رہا ہے اور کہہ رہا ایمان بہت پکا ہے. اور نبی کے بعد غیب کے اندر ہے، نبی کے بعد غیب کے اندر ہے. بھئی آج ابھی مزدوری کرو، شام کو 300 روپے ملیں گی؟ نہیں ملیں گی. نماز پڑھو گے فوراً تھوڑے ملے گا. ایک اول تو ویسے نماز بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی آپ کو. نماز بن گئی اگر ویسی، جتنے دن میں نہ بنائے، پھر آپ کو نماز پر فوراً ملے گا. ابھی نماز ہماری بنی نہیں، اس لیے ابھی ہمیں معلوم نہیں. جیسے بچے کو نہیں معلوم ہے. بچے کو اگر دے دیا جائے سونے کے بسکٹ، تب بھی وہ ایک ہی مرتبہ میں لے آئے گا، کیونکہ اس کو اس کی معلومات نہیں ہے، ابھی اس کی سمجھ نہیں ہے. وہ دکاندار کے پاس جائے گا، سونے کا بسکٹ لے لے گا، 10 بسکٹ پیکٹ دے دے گا، کام ختم. 2 ہو جائے گا، 1 روپے سے 10 بسکٹ مل گیا پیکٹ. تو ایسے ہی نماز پر اللہ کتنا دینے والے ہیں مسلمان کو نہیں معلوم، اس لیے ایمان سیکھا نہیں. تو مشاہدے پر چل رہے. اب ہمارا پہلا قدم یہ ہے ایمان سیکھنے کے لیے، سارے مشاہدے والی چیزوں کی تردید کرنی ہے، رد کرنی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر رد کرنی ہے. بات سمجھو. پہلے پاکی حاصل کرنا ہے، شرک سے پاکی، جیسے ظاہر سے پاکی حاصل کرنے کے لیے نماز کے لیے ضروری ہے، ایسے اللہ کی قدرت سے فائدہ لینے کے لیے اپنے دل کی پاکی، اللہ کی غیر کی پاکی ضروری ہے. ہاں، ہر غیر، اللہ کے ہر غیر سے دل کو پاک کرنا ہے. کرنے والا صرف ایک اکیلا اللہ، اسی کے نظام سے سب کچھ ہو رہا ہے. حفاظت اس کے نظام سے، پرورش اس کے نظام سے، روزی اس کے نظام سے، پلنا اس کے نظام سے، عزت اس کے نظام سے، غلبہ اس کے نظام سے، ساری چیزیں خدا کے نظام سے ہو رہی. اس نظام سے کچھ نہیں ہو رہا، دکھلائی دے رہا ہے، اس کا سب کا انکار کرنا ہے. ہاں، جہاں جہاں سے ہوتا دکھلائی دو، سب کی نفی کرو. اور اتنا اس کے خلاف بولو، اتنا خلاف بولو، اتنا خلاف بولو کہ اس سے نا امیدی، مایوسی پیدا ہو جاوے. ہاں، جیسے کسی آدمی سے کوئی آدمی کی لگاؤ ہوتی ہے اور اس سے آدمی کی دوستی جاتی ہے، تو اگلا آدمی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ نہ رہے یہ، تو اس کی برائی شروع کر دیتا ہے. اتنی برائی کرتا ہے، اتنی برائی کرتا ہے، اتنی برائی کرتا ہے، جب زیادہ تب جب وہ آدمی ملتا ہے تو وہ منہ گھما لیتا ہے دوسری طرف، اور وہ بلاتا تو جاتا نہیں. وہ جہاں بیٹھتا وہاں بیٹھا کہتا ہے یار کیا بات ہے، اتنے دن سے ابھی دوستی تھے، اب کیا ہو گیا یار، ہم نے کچھ کہا بھی نہیں اس کو، یہ کیا ہوا. پتا چلا بعد میں جب تحقیق کی پتا چلا فلاں آدمی نے اتنی برائی کی آپ کی، اسی وجہ سے یہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا ہے. ہاں، تو اتنی برائی کرو اس کی، اتنا انکار کرو، اتنا نفی کرو کہ اس سے نا امیدی پیدا ہو جائے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جیسے پہلے زمانے میں لوگ سعودیہ جاتے تھے کہ نہیں آتے تھے کام کرنے کے لیے، عمرے سے 15,000 روپے خرچہ ہوتے تھے، 14-15,000 روپے عمرہ کرنے میں، اور وہاں رک جاتے تھے. سعودیہ کو عمر پہ ڈھیل لے رکھی تھی، وہاں 2-3 سال رہتے تھے، پھر پکڑا کے چلے آتے تھے فری فنڈ میں آرام سے، کرایہ بھی نہیں خرچہ ہوا ٹکٹ کا، اور رہتے تھے. اور اس کے بعد میں اب آدمی وہاں کتنی برائی کرتا ہے کہ بھیا آپ بہت پریشانی ہے، وہ آپ کتنے ایسے کیس ہوئے لوگ واپس کر دیے گئے. تو اب آدمی کی ہمت کہتا بھیا یہی ٹھیک ہے وہاں نجیب، آپ دیکھ لیں، اب پہلے جیسی بات نہیں رہی. اب اگر وہی لوگ تعریف کر رہے ہوتے تو کوئی تھوڑے کہتا، ہر آدمی کہتا. جس کو دیکھو ہر آدمی جا رہا تھا سعودیہ، ہر آدمی سعودیہ جا رہا تھا، اب اتنی بات نہیں رہی. تو اس لیے دنیا کا اتنا انکار کرو، اتنا انکار کرو جو اس سے امید ہے، اس سے نا امیدی پیدا ہو جاوے، مایوسی پیدا ہو جاوے. اس سے کچھ نہ وہ کرنے والا اللہ ہے. نبی کی خبر سن کر یقین بناؤ، قرآن سن کر یقین بناؤ، اللہ کے وعدے سن کر یقین بناؤ. کرنے والا اللہ ہے، وہ اللہ اپنی قدرت سے کر رہا ہے. اللہ کو کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ چیزیں تو بعد کی پیداوار ہیں، بعد میں بنی ہیں. آپ غور کرو، زمین آسمان اس کے درمیان کی ساری چیزیں تو اللہ نے بعد میں بنائی اور پھر ختم ہو جائیں گے. جو چیز بعد میں ختم ہو جانے والے اس پر کون بھروسہ ہے؟
جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی اس سے دل لگاؤ، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ صرف خدا کی ذات ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. تو اس لیے اللہ کا کچھ کرنے والا، اللہ سے امید لگاؤ، اللہ کی ذات و صفات پہ یقین آئے. یہ چیزیں معلوم اللہ کرتے ہیں معلومات کے اندر ہے، اور اسباب سے ہوتا ہے یقین کے اندر ہے، نہ فرق ہے. یہ معلومات میں عام ہے، وہ یقین میں آ جاؤں یہ اس کا سارا نکل جاوے کہ ان سے کچھ ہوتا ہے. اس لیے اس کی نفی کرنے ہے، پہلا کام یہی ہے. کلمے کا پہلا جز لا الہ نفی سے شروع ہوتا ہے. اب جتنا ہم کلمہ سمجھانے میں قوت کے ساتھ ہماری بات چلے گی، اتنا ہمارے دل کے اندر بات اترے گی. جتنا ہم رعایت کے ساتھ بولیں گے، مولانا عیسی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے رعایت کے ساتھ بولو گے باطل ترقی کرے گا، ایمان نہیں ترقی کرے گا. بات سمجھو پہلے، رعایت کے ساتھ نہیں بولنا ہے، پوری قوت کے ساتھ بولنا ہے. آپ دیکھو ذرا سا آدمی رعایت کرتے تھا پورا نقصان ہوتا کہ نہیں؟ ابھی جو اسپورٹ کا کام ہوتا تھا، پتہ چلا 1,20,000 کا آرڈر ملا اور ذرا سے رعایت کر دی، رنگ ہلکا کر دیا، سائز چھوٹا کر دیا. ملا تھا 22 انچ 21.5 انچ کر دیا، پہنچ گیا سعودی عرب، دوسرے ملک جہاں جاتا تھا وہاں سے واپس آیا. کتنا نقصان ہوتا ہے اندازہ لگاؤ. جو پیس 50 روپے میں تیار ہوا تھا 25 روپے میں بیچو، وہ بھی کوئی لے گا نہیں، پائے گا بھیا تھا تو پیسے بعد میں لے لینا. تو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو رعایت نہیں کرنی ہے. رعایت کے ساتھ بولو کہ باطل ترقی کرے گا، ایمان نہیں آئے گا. ٹنکے کی چوٹ پر بولنا ہے. کیوں؟ اللہ سے ہونے کی بات کر رہے ہیں، اس میں ڈرنے کی بات ہے. کسی مخلوق سے ہونے کی بات تھوڑے کر رہے ہیں. حکومت سے ہونے کی، ڈگری سے ہونے کی، اور فوج ہتھیار سے ہونے کی، سونے پیسے سے ہونے کی آدمی بات قوت سے کرتا ہے. اللہ کے ہونے کی بات آدمی دھیرے کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان بولتے تھے، اللہ سے ہونا سمجھاتے تھے تو اتنے جلال میں آ جاتا کہ چہرہ آپ کو سرخ ہو جاتا تھا، آواز آپ کی بلند ہو جاتی تھی. دیکھو اللہ کے ہونے کی بات کر رہے ہیں اور مردار چیزوں کی نفی کر رہے ہیں. اگر انسان کو اتنی محبت دنیا سے ہے کہ اس کی برائی سننے کے لیے تیار نہیں انسان، ساری باتیں کرو کہ دنیا کا انکار نہ کرو، کیونکہ اتنی محبت دل کے اندر ہے، اس پر چوٹ پڑتی ہے. اس لیے جتنی قوت کے ساتھ ہماری نفی ہوگی، انکار ہوگا، اتنی قوت سے اندر سے باتیں نکلے گا. چوٹ قوت سے مارنی پڑے گی. جیسے لکڑی چیری آتی ہے، ببول کی لکڑی ہے، بہت سخت ہوتی ہے، تو اس کے لیے موٹا ہتھوڑا ہونا چاہیے، زبردست چھینی ہونا چاہیے. پوری قوت سے آدمی جب مارتا ہے جا کے، تب جا کے کہیں وہ پھٹتی ہے لکڑی. دھیرے دھیرے مارتا رہے تو نہیں ہوگا. جیسے لوہار کے دیکھو، جب وہ لوہا گرم کرتے ہیں بھٹی میں، کافی دیر گرم کرنے کے بعد، اور ایک مضبوط قسم کا آدمی کھڑا رہتا ہے، وہ بڑا سا ہتھوڑا لیا اور پوری قوت کے ساتھ مارتا ہے ہتھوڑا، جلدی 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 جلدی، تب جا کے کہیں وہ لوہا پتلا ہوتا ہے اور پھر جا کے گرم کرتا ہوگا. آہستہ آہستہ مارے تو اتنی دیر میں تو لوہا ٹھنڈا ہو جائے گا. تو ایسے پوری قوت کے ساتھ دعوت ہماری چلنی چاہیے. ہماری دعوت میں کمزوری نہیں پیدا ہونا چاہیے. جو کہتے ہیں دعوت سے آئے گا یقین، تو دعوت سے اندر سے باطل نکلے گا، دعوت سے اندر سمجھ میں بات آئے گی. دعوت سے ہمارے ذہن میں دماغ میں بات آ جائے گی، لیکن جب پوری قوت دعوت ہو تب. کمزوری سے ہوگی تو نہیں ہو سکتا. ہاں اس پر لوگ مخالفت کریں گے. انبیاء کی مخالفت کرتے تھے، صحابہ کی مخالفت کرتے تھے، کلمہ سمجھانے مخالفت کرتے تھے، لیکن یہ مخالفت چاہے تھی ہم اللہ